آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ نئے سال کا نیا تحفہ سرکاری ملازمین کے لیے ایک بہت ہی بری خبر آ چکی ہے، اور باقاعدہ طور پر ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جا چکا ہے جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ فائنانس ڈویژن ریگولیشن ونگ کی طرف سے 1 جنوری 2025 کا یہ آفس میمورنڈم آپ دیکھ رہے ہیں، فیوچر انکریز میتھڈولوجی ان پینشن۔ مستقبل کے حوالے سے جو میتھڈولوجی وضع کی گئی ہے پینشن کے حوالے سے، تو اس میں یہ ڈائریکشن جاری کی گئی ہیں کہ سبجیکٹ نوٹ اباؤٹ کے جو ریکمنڈیشنز ہیں پے اور پینشن کمیشن 2020 کی، تو یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ فیوچر انکریز میتھڈولوجی جو پینشن کی ہوگی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی درج ذیل میں کہ نیٹ پینشن گراس پینشن جو ہے کمیٹڈ پورشن جو ہوگا پینشن کا کیلکولیٹڈ کا، وہ ریٹائرمنٹ کے وقت جو ہے وہ ٹرمڈ ایز بیس لائن پینشن ہوگی، اور جو کسی قسم کا جو اضافہ ہوگا پینشن میں وہ گرانٹڈ ہوگا بیس لائن پینشن کے اوپر ہی، اور اس کے علاوہ ہر اضافہ جو ہے وہ مینٹینڈ ہوگا سیپریٹ اماؤنٹ کے طور پر۔ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے ریویو کرنے کے لیے اور تھرائز کرنے کے لیے کسی قسم کا جو اضافی پینشنری بینیفٹس ہوں گے، تو بیس لائن پینشن جو ہے وہ ریویوڈ کی جائے گی پے اور پینشن کمیٹی جو اس کے ہر 3 سال بعد، تو پرووائڈڈ کہ کرنٹ پینشن جو ہوگی ایگزسٹنگ پینشنرز کی ڈیٹ آف ان کی ایشوئنس جو ہوگی او ایم کی، وہ کنسیڈرڈ ہوگی بیس لائن پینشن پرووائڈڈ فردر، اینڈ بیس لائن پینشن از ڈیمڈ ٹو انکلوڈ ریسٹورڈ commuted portion of pension as and what restored it. So restored. Existing instructions on the subject shall stand amended to the extent of above with immediate effect. تو نایاب سید ڈپٹی سیکرٹری اس کا سگنیچر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آل منسٹریز ڈویژنز، اچھا یہ ویورز وفاق کے حوالے سے ہے۔ اب پنجاب میں بھی جو ہے ذرا اسی طرح کے سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے اور چلے گا، اور حالات بالکل واضح ہیں۔ تو ایک اور نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور اب اس نوٹیفیکیشن کی جو مکمل ڈیٹیل ہے وہ رحمان علی باجا صاحب جو ہیں وہ آپ کو ایک ویڈیو جو ہے وہ میں شامل کرنے جا رہا ہوں۔ اس ساری نوٹیفیکیشن جو جاری کیا گیا اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ بتائیں گے آپ کو۔ فائنانس ڈویژن کی طرف سے ایک اور نوٹیفیکیشن ہے، میمورنڈم جاری کیا جائے گا ملٹیپل پینشنز جو ہیں، اس میں یہ ڈائریکشن جاری کی گئی ہے کہ جو ریکمنڈیشن ہے پے اور پینشن کمیشن 2020 کی، تو یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ یہاں پہ جو person becomes entitled to more than one pension، جو ایک سے زیادہ پینشن لے گا، such person shall only be authorized to opt to draw one of the pension، تو زیادہ پینشن نہیں بلکہ وہ ایک ہی پینشن لے سکے گا۔ تو ان سروس فیڈرل گورنمنٹ امپلائی جو ہے وہ انٹائٹلڈ ہیں یہ پینشن کے طور پر، such فیڈرل گورنمنٹ امپلائی shall not be able to receive such pension، تو اضافی اس طرح کی پینشن اس کو نہیں مل سکے گی، اور ان سروس پینشنر کی جو شریک حیات ہوگی وہ ایلیجیبل ہوگی for pension of her spouse in addition to her own pay and pension۔ تو اب نیچے جو ہے ایک اور پوائنٹ بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ویورز جو existing instructions ہیں shall stand amended to extent of above with immediate effect، نجاب سید کا سگنیچر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب سنیے کہ رحمان علی باجوہ صاحب ان دو نوٹیفیکیشنز کی مکمل ڈیٹیل جو آپ کو بتا رہے ہیں، تو مکمل ویڈیو دیکھیے ویور۔ وفاقی حکومت نے پینشن اصلاحات پر IMF کا بڑا مطالبہ پورا کر دیا۔ پینشن کے نئے طریقہ کار کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق 1 جنوری 2025 سے پینشن آخری 2 سال کی اوسط تنخواہ کی بنیاد پر مقرر کی جائے گی۔ اس سے قبل سرکاری ملازمین کی آخری تنخواہ پینشن مقرر کی جاتی تھی۔ سرکاری ملازمین صرف ایک پینشن لے سکیں گے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے پینشن اصلاحات پر IMF کا بڑا مطالبہ اب پورا کر دیا ہے۔ پینشن کے نئے طریقہ کار کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق 1 جنوری 2025 سے پینشن آخری 2 سال کی اوسطاً تنخواہ کی بنیاد پر مقرر کی جائے گی۔ اس سے قبل سرکاری ملازمین کی آخری تنخواہ پینشن مقرر کی جاتی تھی، اور اب سرکاری ملازمین صرف ایک پینشن لے سکیں گے۔ وفاقی حکومت نے پینشن اصلاحات پر IMF کا بڑا مطالبہ پورا کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پینشن کے نئے طریقہ کار کا نوٹیفیکیشن اب جاری ہو چکا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق 1 جنوری 2025 سے پینشن آخری 2 سال کی اوسط تنخواہ کی بنیاد پر مقرر کی جائے گی۔ اس سے قبل سرکاری ملازمین کی آخری تنخواہ پینشن مقرر کی جاتی تھی۔ بات کریں گے اپنے نمائندے عامر سیال سے۔ جی عامر، بتائیے گا اس جو تمام نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کا ایفیکٹ کن کن لوگوں پر ہوگا؟ دیکھیں، یہ جتنے بھی وفاقی سرکاری ملازمین ہیں یہ ان سب پہ ہوگا، اور 1 جنوری 2025 کے بعد سے جتنے بھی وفاقی ملازمین ریٹائر ہوں گے اس پہ ان کا اطلاق ہوگا، اور اب یعنی کہ جو پینشن ہے
وہ 2 سال کی اوسط تنخواہ کی بنیاد پہ طے کی جائے گی. پہلے جو تھا آخری تنخواہ جو تھی اسے پینشن تصور کیا جاتا تھا, اور اس میں جو نیا طریقہ کار ہے اس کے تحت جو ہے جو اضافہ ہوگا وہ بنیادی پینشن پہ ہوگا اور اسی کی بنیاد پہ اضافہ کیا جائے گا. اور یہ جو صرف جو سرکاری ملازمین ہیں وہ ایک پینشن لے سکیں گے, اور ایسے افراد جو ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمت کر رہے ہیں وہ یا تو تنخواہ لے سکیں گے یا پینشن لے سکیں گے, اور سرکاری ملازمین جو ہے وہ 2 پینشنوں کے اہل نہیں ہوں گے. جی اچھا یہ بتائیے گا, اگر دونوں میاں بیوی سرکاری ملازمین ہوں تو تب بھی وہ ایک ہی پینشن انہیں ملے گی یا 2 پینشنز ملیں گی پھر؟ نہیں, وہ جو اگر میاں بیوی دونوں سرکاری ملازمین ہیں تو انہیں اپنی اپنی پینشن لینے کا اختیار ہوگا. اگر کوئی بیوہ ہے وہ بھی جو ہے اپنے سرکاری ملازم شوہر کی جو ہے پینشن وہ لے سکے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عامر, آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. رحمان علی باجوہ, چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس, سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی. کچھ دیر پہلے منسٹری آف پلاننگ میں موجود تھے. امپورٹنٹ ترین میسج اور بہت بڑی خبر جو ہے اس وقت وفاقی ملازمین کے لیے ہے اور صوبائی ملازمین کے لیے بھی ہے, جتنے بھی باقی کے صوبے ہیں, کہ آج 1 جنوری کو جو ہے نئے سال کا تحفہ جو ہے پینشنرز کے حوالے سے جو ہے ایک بری خبر ہے, جس کی میں بار بار بات کر رہا تھا کہ یہ صرف پنجاب جو ہے اس کا ایشو نہیں ہے, پینشن وفاق اس سے نہیں بچے گا. ایک نوٹیفیکیشن پہلے تو فیملی کے حوالے سے, ارلی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے جو پینلٹی تھی وہ بھی کر دی ہے, اور ابھی جو نوٹیفیکیشن جو ہے شیئر ہوا ہے جو کہ جاری کیا ہے وزارت خزانہ نے, اس میں جو آخری پینشن ہوتی ہے جو بیسک پے کے اوپر جو کیلکولیٹ ہو رہی ہوتی تھی, اس کی بجائے 24 مہینے کی ایوریج جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کر دی گئی ہے. یعنی کہ اس سال جو پے اسکیل ریوائز ہو جائیں گے اگر, تو اس میں تقریباً 50% کا جو ہے وہ فرق آ جائے گا, اور اس سے بہت بڑا نقصان ملازمین کا ہے. تو تمام ملازمین کے لیے یہ میسج ہے کہ اصل توجہ یہ پینشن ریفارمز اور ان ساروں کی جو ہے وہ ہمارے جو مین مطالبات ہیں ان سے ہٹانے کے لیے, جس میں سب سے پہلا تنخواہوں میں تفریق کا ایشو. ساتھی ہنس رہے ہوں گے جو پینشن کے نزدیک ہے, جی یہ تنخواہوں کی بات کر رہے ہیں, ہماری تو ساری عمر کی جمعہ پونجی جا رہی ہے. یہ تمام ایشوز پینشن سمیت انشاءاللہ تعالی ہم نے حل کروانے ہیں. اگر ساتھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کے مسائل حل ہوں گے تو قطعاً ایسا نہیں ہے. ساتھی بھرپور تیاری رکھے, تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ ہے, صوبوں کے طرز پہ وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن ہے, لیو ان کیشمنٹ کا ایشو ہے, اور اب تو انہوں نے ہاتھ اداروں کی نجکاری کے اوپر رکھ دیا ہے. ہمارے بڑے محترم ہیں فائنینس منسٹر, ان کی میں بات سن رہا تھا کہ جی پاسکو سب سے کرپٹ ادارہ ہے اور اس کو پاسکو کو بھی ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو جو ہمارا منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی کے انڈر یہ پاسکو آتا ہے, جس نے پریکیورمنٹ کرنی ہے, اس کے اوپر کون لوگ تھے, ان کا آڈٹ سب سے پہلے کیا PWD ختم کر دیا گیا ہے. کرپشن تھی, بہت کرپٹ ادارہ تھا, کتنے لوگوں کو قرار واقع سزا دی گئی ہے اور ان کو جو ہے کٹہرے میں لے کے آیا گیا. اب پاسکو کی بات کی جا رہی ہے, کل کو منسٹری آف فائنینس کی بات کی جائے گی, اور خدا نخواستہ ہمارے ریڈ زون میں جتنے ادارے ہیں ایک بیان دیا جائے گا کرپٹ ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے گا. سکولوں کے اندر کوئی کام نہیں ہو رہا اس کو ختم کر دیا جائے گا, پروف دیا جائے, قرار واقعی سزا دی جائے اس کے اندر. تو ساتھی بھرپور تیاری رکھیں. بہت جلد 3 تاریخ کو جو ہمارے اہم قائدین ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں پاکستان لیول کے اوپر. کل انشاءاللہ تعالی ہمارے وفاق کی جتنی بھی یونینز ایسوسی ایشنز ہیں, شام کو ہم نے ہنگامی طور پہ اس کی بھی میٹنگ بلائی ہے, اور فیڈرل سیکریٹریٹ کے جو ہمارے ساتھی ہیں کور کمیٹی کی میٹنگ بھی کل ہم نے بلائی ہے. ٹائم انشاءاللہ تعالی ابھی میں شیئر نہیں کر رہا آپ سے, بٹ دیز میٹنگز آر فائنل. ساتھی اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں, اپنے درمیان شر پسند عناصر کو پہچانیں. یہ تمام مطالبات ہم نے اپنے سارے پیرلل ساتھ لے کے چلنے ہیں, ہم پینشن کو نہیں چھوڑ سکتے. چچا کب ریٹائر ہو رہے ہیں؟ 3 جنوری کو ہمارے ہر احتجاج میں سب کچھ یہ ساتھ رہتے ہیں, اور آج 1 جنوری کو یہ نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے, تو کیا میں ان کی بات نہ کروں ان کے حق کی؟ اس طرح باقی جن ساتھیوں نے ریٹائر ہونا ہے, جو بیسک پے جتنی بن رہی تھی اب وہ 24 سال کی ایوریج پہ چلی گئی ہے, کوئی مہینے بعد 24 مہینے کی ایوریج کے اوپر. جو ساتھی
2 महीने बाद, ये तो 2 दिन का इनको जो है सिर्फ 2 दिन की वजह से जो है ये जा रहे हैं, कुछ 10 दिन बाद, कुछ 15 दिन बाद, महीने बाद, 5 महीने बाद, किसी ने साल बाद भी जाना है। तो गवर्नमेंट से हमने बड़ा क्लियर कट मुतालबा किया था कि जो हाजिर सर्विस मुलाजिम हैं, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर वो आए हुए हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज ना किया जाए। ये हर सूरत में हम करवाएंगे। खास तौर पे तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड हॉक कंटीजेंट मुलाजमीन के लिए भी मैसेज है, और जेनकोस के जितने भी मुलाजमीन हैं, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी भी पता नहीं कौन इनको मशवरे दे रहा है कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो काम कर रहे थे उनको कह रहे हैं कि फारिग करें, इंस्टेड ऑफ दैट कि उनको सरप्लस पूल में डालें, और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर में ही आप जो है नई रिक्रूटमेंट करें। तो जो सर्विस कर रहे थे उनको तो घर भेज रहे हैं और नई भर्तियां करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोस्टें खत्म की जा रही हैं, लोगों को निकाला जा रहा है, अपनी मर्जी के बंदे जो है अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं होगा किसी सूरत में। भरपूर हमने इसकी जो है मज़ाहमत भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो तमाम मुतासरीन मुलाजमीन हैं, तैयारी रखें अगले लाएमल का। हाफिज साहब, ये 2 तारीख के हवाले से जो हमारी मीटिंग है इंशाअल्लाह ताला सेक्रेटेरिएट के, तो हर साथी तक हम पहुंचाएंगे। ये सिर्फ मीटिंग है, और आइंदा का लाहे अमल इंशाअल्लाह ताला आपको विद इन 2 to 3 डेज दे रहे हैं, भरपूर तैयारी के साथ। जो पीछे गैप था, आपको पहले भी बताया कि जो एक ऑफिशियल ड्यूटी थी ट्रैक के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एग्रीकल्चर सेंसिस जो है आज उसका इफ्तिताह कर दिया है। यानी कि गाड़ी ने अगर कराची तक जाना है तो मोटरवे पे हमने उसको रवाना कर दिया है। अपने काम के अंदर कोई कोताही नहीं कर रहे हैं, हुकूमत जितना भी इंगेज करे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इनॉग्रेशन हो गया है। अब मुलाजमीन के हकूक़ की इंशाअल्लाह ताला बारी है। इस मैसेज को शेयर भी करना।